لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کے 30ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. قد شغفها حبا، کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں بے تاب ہو گئی. اسی محبت میں یہی محبت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دی جائے، جو محبت دنیا کی فنا محبت ہے، تو اس محبت میں دنیا بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیابی. جیسے زلیخا کے بارے میں آگے چل کر آئے گا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا ایک دن کہ جو محبت تمہیں نکاح سے پہلے میرے ساتھ تھی وہ میں اب نہیں دیکھ رہا. تو زلیخا نے اس وقت میں یہ جواب دیا کہ جب سے آپ کے ساتھ جڑ گئی ہوں اور آپ سے نکاح ہوا ہے، اللہ کی محبت دل میں اتنی گھر کر گئی ہے کہ اب دنیا سے کچھ لینا دینا ہی نہیں رہا ہے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت سے، بلکہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت سے اللہ کی محبت دل میں بس جاتی ہے. جب نافرمان، غدار، نمک حرام اور گناہ گاروں کے صحبت میں آپ بیٹھو گے تو دھیرے دھیرے آپ کا وہ ماحول بنے گا کہ آپ کو اللہ کی محبت تو بہت دور کی بات رہ گئی، اللہ کے بارے میں دل میں بدگمانیاں پیدا ہونے لگی. اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان موت کے وقت میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، بدعقیدہ ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی چھوٹی سی مصیبت بھی اس پر آتی ہے تو اس وقت یہ سوچتا ہے کہ اللہ کو اس زمین پر میں ہی ملا، کوئی اور نہیں ملا کہ جو مجھ پر مصیبت ڈال دی. جبکہ بندے پر مصیبت آتی ہے تو ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں آ سکتی اور اللہ کے حکم کے بغیر ٹل بھی نہیں سکتی ہے. اور اللہ اگر کسی پر مصیبت ڈالتا ہے تو اس لیے نہیں ڈالتا کہ اللہ اس پر ظلم کرنا چاہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے. بندہ خوشی میں کوئی یاد نہیں کرتا اللہ کو، اس کے اوپر خدا نخواستہ کوئی مصیبت آئے گی تبھی وہ اللہ کی طرف دوڑے گا.
جب اسے نظر آئے گا نا کہ دنیا میں کوئی میری مدد نہیں کر رہا ہے، اس وقت وہ اللہ کی طرف ہی دوڑے گا۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ میری طرف آ جائے۔ اور جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو یہ مصیبت میں بھی محبت نظر آتی ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا اور میرے سامنے ایک نوجوان عورت دوڑ رہی تھی، رو رہی تھی، اور اس کے زبان سے ایک ہی جملہ چل رہا تھا کہ اللہ میں اس وقت بھی راضی تھی، آج بھی راضی ہوں۔ اللہ میں اس حال میں بھی راضی تھی، اس حال میں بھی راضی ہوں۔ اللہ والے سوچ رہے تھے کہ یہ کیا بول رہی ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی ہے، اللہ میں اس وقت بھی راضی تھی، آج بھی راضی ہوں، اس حال میں بھی راضی تھی، اس حال میں بھی راضی ہوں۔ تو جب اس کا طواف مکمل ہوا تو اس بزرگ نے اس عورت کو بلایا کہ بیٹی یہاں ہوں، بازو میں بٹھا کر پوچھا کہ تم یہ جو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے اپنے زبان سے یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں اس وقت بھی راضی تھی، آج بھی راضی، اس حال میں بھی راضی تھی، آج بھی راضی ہوں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے 3 بچے تھے، تینوں 3 لڑکے اور چھوٹے چھوٹے بچے، میرے شوہر کا اچانک انتقال ہو گیا۔ تو ایک دن میں تنور کے پاس روٹی پکانے بیٹھی ہوئی تھی، تو میرے 2 بچے جو تھے ذرا ہوشیار تھے، تو وہ دونوں بچے کمرے میں گئے اور ایک کے ہاتھ میں چھری تھی، تو ایک بچے نے جس کے ہاتھ میں چھری تھی وہ دوسرے بچے سے کہا کہ بکرا کیسے ذبح کیا جاتا ہے تمہیں پتہ ہے؟ اس طرح کر کے اس نے بچے کے گلے پر چھری پھیر دی اور وہ ڈر گیا۔ ایک بچے کا تو قتل ہو گیا، اب وہ ڈر کے مارے میرے گھر کے باہر لکڑیاں پڑی ہوئی تھی بہت ساری، ان لکڑیوں کے بازو میں جا کر چھپا۔ جیسے چھپا تو ایک سانپ اندر سے نکلا اور اس نے ڈس لیا، وہ بھی بچہ مر گیا۔ اب یہ حادثہ دیکھنے کے لیے میرے گود میں جو بچہ تھا، میں تنور کے پاس بیٹھی تھی، اس کو ہی چولہے کے پاس رکھ کر میں اس بچے کو دیکھنے کے لیے گئی، جو بچے کے میرے گلا کٹ گیا تھا اور خون نکل رہا تھا، تو اتنے میں وہ بچہ بھی تنور میں گر گیا۔ میرے 3 بچوں کی لاش میں لے کر بیٹھی تھی۔ کیا عورت کے دل پر گزرتی ہوگی؟ آپ سوچ سکتے ہیں نا، پتھر دل انسان بھی رو پڑے۔ تو مجھے وہ منظر یہاں کعبۃ اللہ میں آنے کے بعد یاد آیا، تو میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، تیرے فیصلے پر راضی ہوں، تو نے میرے شوہر کو بلا لیا، میں اس پر بھی راضی، اور میرے 3 بچوں کو تو نے بلا لیا، میں اس وقت بھی راضی تھی، آج بھی راضی، اس حال میں بھی راضی تھی، اس حال میں بھی راضی ہوں۔ جب ہمارے اللہ نہ کرے ایسا کوئی حادثہ پیش آتا ہے نا، تو انسان واویلا کرتا ہے، ماتم کرتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا چھوٹا بچہ اگر انتقال کر جائے، جب وہ چلنے لگے، بولنے لگے اور میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگ جائے، تو اس وقت میں اگر بچے کا انتقال ہو جائے تو باپ یا ماں یا خاندان والے اگر ان کے پاس علم نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں، اپنے زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکالتے ہیں کوئی ایمان اور اسلام سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ یہی وقت ہوتا ہے صبر کا دامن تھامنے کا۔ تو بہرحال اللہ کی محبت اگر اللہ پاک عطا فرمائے تو انسان کے سارے مسئلے حل آئیں، اور محبت کے بعد حالات بھی آئیں گے، ایسے بھی حالات آئیں گے، اور محبت کرنے کے بعد زیادہ حالات آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ میرا بن جائے۔ اگر دنیا میں زیادہ گرفتار رہے گا تو اس وقت تک اللہ کا بندہ بن نہیں سکتا ہے۔ تو حالات آئیں گے، اس میں اللہ کی طرف بڑھنا پڑے گا، محبت کرنی پڑے گی۔ تم 1 قدم بڑھو گے، اللہ 10 قدم اس کی رحمت آپ کا استقبال کرے گی۔ حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ سے اتنی محبت ہو گئی تھی، جیسا میں نے اس سے پہلے ایک واقعہ بیان کیا تھا حضرت عبداللہ اندلسی کا، تو ان کے یہ مرید تھے حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو لوگ پاگل کہا کرتے، بس وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور اللہ 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 کہا کرتے تھے، تو لوگ پاگل کہا کرتے۔ ایک دیہات میں گئے تو وہاں کے بچوں نے پتھر پھینکے ان کے، تو جیسے پتھر پھینکے تو بدن کا خون نکلا، تو لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ خون کا قطرہ جب زمین پر گرا تو اس سے اللہ لکھا ہوا، خون کا قطرہ زمین پر گرا
تو اس سے اللہ لکھا ہوا، جتنے قطرے گرتے تھے اس پہ اللہ لکھا ہوتا تھا۔ ان کے دل میں، ان کے خون کے قطرے قطرے میں اللہ کی محبت بس گئی تھی۔ پھر اللہ کی طرف سے استقبال بھی ایسا ہوا، ایک دن نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ، تو آواز آئی کہ شبلی میری گھر کی طرف آ رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ بھونڈا وضو کر کے آتا ہے۔ کھڑے ہو گئے، ایک دم کھڑے ہو گئے۔ تو جیسے کھڑے ہو گئے اور واپس پلٹ گئے کہ شاید میں نے وضو کرنے میں کوئی غلطی کی ہے۔ جیسا پلٹ کر جانے لگے تو پھر آواز آئی شبلی میرے گھر سے منہ موڑ کر جاتا ہے۔ یا اللہ ہی کیا ہوا؟ پھر کھڑے ہو گئے، واپس چپ چاپ وہیں کھڑے ہو گئے۔ تو پھر آواز آئی کہ شبلی اپنا صبر مجھے دکھا رہا ہے۔ اب کیا کریں گے بھائی؟ ادھر جاؤ تو ڈانٹ، ادھر جاؤ تو ڈانٹ، کھڑے رہو تو ڈانٹ۔ جیسا کوئی آپ کے سامنے کھڑے رہے آدمی اور آپ کی شکل دیکھنے لگ جائے تو مجھے کیا دیکھتا ہے بھائی؟ وہ بیچارہ نیچے کیا دیکھتا ہے، ادھر کیا دیکھتا ہے، تو آدمی جائے گا کہاں؟ تو وہ کھڑے رہ گئے۔ تو پھر دل میں یہ خیال آئے کہ شاید میرا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہے، اس لیے اللہ کی ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ تو اسی جگہ پر کھڑے کھڑے اللہ 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 کی ضربیں اپنے اوپر لگا۔ تو اللہ نے کہا مجھے جذبہ دکھاتا ہے اپنا، ان اللہ اوپر سے کیا کر رہے ہیں؟ ڈانٹ۔ اب دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہ اب یہ برداشت نہیں کر پائے گا، اب اس سے زیادہ اگر ڈانٹوں گا نا تو اللہ نے دیکھ لیا کہ یہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ دھاڑے مار مار کر رونے لگی کہ اللہ میں کہاں جاؤں گا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ شبلی میں تو تجھے پیار بھری باتیں کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ کبھی اللہ ایسا بھی کرتا ہے اپنے بندے سے، جیسا ہم مستی مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تو اللہ فرمائے کہ میں تو تجھ سے پیار بھری باتیں کر رہا تھا، دل ہوا بات کرنے کا بات کر لی۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں جب اللہ کی محبت آتی ہے تو وہ محبت سجدے میں ٹپکتی ہے جب آپ سجدہ کرو گے نا۔ اس لیے وہ ایک حدیث ہے نا، آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنے اعمال پر بھروسہ مت کرو، کل قیامت کے میدان میں اگر اللہ کا فضل و کرم شامل حال نہیں ہوگا تو اعمال بھی کام نہیں آئیں گے، اس لیے اعمال کی وجہ سے تکبر مت کرو۔ تو صحابہ کرام میں سے صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول جب عمل کام نہیں آئے گا تو پھر عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ جب ہمارا عمل ہی قیامت میں کام نہیں آئے گا، صرف اللہ کا فضل و کرم ہی کام آئے گا، تو پھر عمل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کا حل بتایا آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے عمل کے ساتھ اللہ کا فضل و کرم اگر شامل حال ہو گیا تو تیرا عمل کامیاب ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے عمل کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، ہم سارے نیک کام کر رہے ہیں، تو اللہ کا فضل و کرم ہمارے ساتھ شامل حال ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ فرمایا کہ نیک بندہ جب تک نیکی نہ کرے، نمازی بندہ جب تک نماز نہ پڑھے، ایک نماز بھی چھوٹ جائے تو بالکل بے چین ہو جائے کہ میری نماز کیوں چھوٹ گئی، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کا فضل و کرم کیا ہو گیا؟ شامل حال۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور جب تو گناہ ہوگا، انسان ہے، اس سے غلطیاں ہوگی، گناہ ہوں گی، گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد جب تک وہ توبہ نہ کرے اس وقت تک اس کو چین اور سکون نہ ملے، بے چین رہے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا، میں نے توبہ نہیں کی ہے، تو سمجھ جائے کہ اللہ کا فضل و کرم کیا ہو گیا؟ شامل حال ہو گیا۔ اب یہ چیز اگر تیرے اندر آ گئی کہ نماز چھوڑنے کے بعد بے چین ہو جائے، گناہ کرنے کے بعد جب تک توبہ نہ کرے بے چین ہو جائے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کا فضل و کرم کیا ہو گیا؟ شامل حال ہو گیا۔ تو کبھی کبھی اللہ پھر وہ مقبولیت کا درجہ دیتا ہے، وہ مقبولیت کا درجہ دیتا ہے کہ اس کو جب اخلاص سے مانگنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ اپنی محبت دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ اور لوگوں کی عبادت کو بھی قبول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، قرآن میں ان کے بارے میں آیت اتری ہے، آنکھوں سے نابینا تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں گھر میں نماز پڑھوں، کیونکہ جب میں مسجد میں آتا ہوں تو ٹھوکریں لگتی ہیں، گر جاتا ہوں اور بدن سے خون نکلتا ہے، میرے گھر میں کوئی نہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد تک لائے، اور میرا گھر مسجد سے کافی دور ہے، آنکھوں سے نابینا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے اچھا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ تہجد کے اذان کی ذمہ داری ان کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اب اس کو کوئی گھڑی الارم تو تھا نہیں،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اور توجہ کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے گھر میں کوئی نہیں تھا، وہ اکیلے تھے، اس کے باوجود بھی برابر وقت پر اذان دیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا نتیجہ۔ تو ایک دن آئے اور اگر اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیجئے میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ میں جب گھر سے نکلتا ہوں راستے میں ٹھوکریں لگ جاتے ہیں، گر جاتا ہوں، بدن سے خون نکلتا ہے، میرا ہاتھ پکڑ کر کوئی لانے والا نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو بہتر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں، تمہاری مجبوری ہے، گھر میں نماز پڑھ لو۔ ہمارے ہٹے کٹے جو ہیں نا مسٹنڈے، وہ کان کھول کر سن لے جو گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے نہیں، یہ تو نابینا ہیں بیچارے، ان کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ ایک تو حدیث ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کی اذان کی آواز اگر سن رہے ہو، مسجد کے پڑوس میں ہو، تو تمہیں مسجد میں نماز پڑھنے جانا ضروری ہے، یہ سمجھ لینا مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ کوئی بات نہیں، گھر میں نماز پڑھ لو۔ ابھی وہ 40 قدم نہیں چلے تھے کہ آسمان سے جبرائیل آ گئے، مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سلام عرض کیا ہے اور کہا آپ نے کس کو نماز پڑھنے کی اجازت دی گھر میں؟ اللہ کے رسول ڈر گئے، آپ نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت کس کو دی؟ اللہ نے پوچھا ہے۔ تو کہا بھائی وہ نابینا ہے، مجبوری ہے، اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، اس لیے میں نے اجازت دی۔ فرمایا اللہ نے یہ کہا ہے وہ میرا اتنا لاڈلا ہے، وہ اتنا میرا لاڈلا ہے کہ اس کی وجہ سے میں اور لوگوں کی نماز بھی قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایسے بندے بھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ اگر میں اس کو یہ جملہ کہوں گا کہ تیری وجہ سے دوسروں کی نماز بھی قبول ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے شیطان دماغ پر تکبر ڈال دے۔ اللہ کے رسول نے بلانے بھیجا، کہا بھائی تمہارے علاوہ اذان دینے والا کوئی ہے نہیں؟ ایسے وقت میں حکمت ہوتی ہے۔ آج کل کی جو حکمت ہے نا وہ سب جھوٹ ہے، کان کھول کر سن لیجیے، برا لگے تو لگنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں لوگ کہتے ہیں کہ برا لگے تو معاف کرنا، میں وہ جملہ استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ آج جتنی حکمت اور مصلحت کا نام لے کر جھوٹ بولا جا رہا ہے نا، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ یہ شیطان کا دیا ہوا جملہ ہے، اور اہل علم حضرات، دیندار حضرات، دین کا کام کرنے والے حضرات، ان کو دیا ہوا جملہ ہے کہ بھائی مصلحت ہے، مصلحت ہے، کوئی مصلحت نہیں، جھوٹ ہے، مکاری ہے، اور ایک نمبر کا جھوٹ ہے۔ مصلحت اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے علاوہ اذان دینے والا کوئی ہے نہیں، اور بھلے تمہیں ٹھوکر لگے، کچھ بھی ہو، اللہ اس کا اجر تمہیں عطا فرمائے گا، تو آپ کو نماز مسجد میں پڑھنی پڑے گی۔ ایسے بھی اللہ کے بندے کہ اللہ کی جب محبت دل میں ہوتی ہے نا تو پھر اللہ کے آسمان سے فیصلے اترتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ وہ واقعہ ہے نا کہ چند نوجوان حج میں جا رہے تھے، تو 11 نوجوان تھے، تو اس نے کہا کہ یار ہم نوجوان ہیں، کوئی بوڑھے کو بھی لے لے ساتھ میں، تو سفر میں کچھ مستی مذاق ہو جائے اور سفر بھی طے ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا چلو، ایک بوڑھا ہاتھ لگ گیا۔ اب وہ بیچارہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کا کام بھی ایسا تھا کہ اس کو ڈگری حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، قریشی تھا، جس کو ہم موٹی زبان میں کھاٹکی کہتے ہیں، اس کو کون سی ڈگری حاصل کرنی ہے بھائی؟ صبح صبح جانور ذبح کرنا ہے اور گوشت بیچنا ہے، تو بیچارہ ان پڑھ تھا، وہ ہاتھ چڑھ گئے ان کے، کہا چلو ہمارے ساتھ حج میں چلو۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کہا ہم خرچہ اٹھائیں گے سب مل کر۔ کہا چلو اچھی بات ہے، تو سب نے مل کر اس کو لے کر گئے۔ سارے سفر میں مستی مذاق ہنسی کھیل تماشے کرتے رہے، حج ہو گیا۔ طواف وداع جب کرنے کے لیے انسان جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آخری مزہ اس بوڑھے سے کر لیتے ہیں۔ آخری مزہ کیا کریں گے؟ ہم جب طواف کر کے آئیں گے نا، ہر ایک اپنے ہاتھ سے پرچی لکھے گا، پرچی میں یہ لکھے گا کہ میں نے آپ کے حج کو قبول کیا، میں نے آپ کے حج کو قبول کیا، میں نے آپ کے حج کو قبول کیا، اور پرچی جیب میں رکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، سب طواف زیارت کر کے آئے اور پرچی لکھ کر اپنے جیب میں رکھی۔ جب روم پر آئے تو بوڑھے میاں کہا بوڑھے میاں طواف وداع کیا؟ کہاں کیا؟ تو حج قبول ہوا؟ کہا وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا اللہ جس کا حج قبول کرتا ہے تو طواف کرتے کرتے 7ویں چکر کے اندر آسمان سے پرچی آتی ہے اور اس کے جیب میں جاتی ہے۔ کہا تمہاری کہاں ہے؟ تو نکال کر یہ کیا ہماری پرچی۔ اس کو پڑھنا لکھنا تو آتا نہیں تھا بیچارے، بھروسہ کر لیا اس نے، وہ تو جذبات میں آ گیا۔ کہ اللہ نے میرا حج قبول نہیں کیا؟ کہا نہیں کیا، تب تو پرچی نہیں آئی۔ کہا میں واپس جاتا ہوں۔
میں واپس جاتا ہوں طواف کرنے کے. ہو گیا نے طواف کر رہا ہے کعبۃ اللہ کا، اتنا چیخ رہا ہے، اتنا چلا رہا ہے، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ رہا ہے، اللہ میں غریب تھا اس لیے تو نے میرے حج کو قبول نہیں کیا، اگر تو نے میرا حج قبول نہیں کیا تو میں اس کعبۃ اللہ کا غلاف چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، چاہے میری موت واقع ہو جائے. بس وہ طواف کرتا ہے، چکر کاٹتا ہے، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑتا ہے، روتا ہے. سارے مجمع پر ایک سناٹا چھا گیا، اس کا رونا، اس کا چیخنا، اس کا چلانا دیکھ کر سارے کعبۃ اللہ کے مجمع پر ایک سناٹا چھا گیا. سب لوگ سوچ رہے تھے کہ اللہ سے لو لگا کر مانگو تو ایسی لو لگا کر مانگو. تو اس نے 4 چکر کیے، اب تک کوئی پرچی نظر نہیں آئی. 5ویں چکر کی نہیں آئی، 6ٹھی کی نہیں آئی، 7ویں چکر کر رہا تھا کہ آسمان سے ہواؤں میں اڑتی ایک پرچی آ گئی. سارا مجمع دیکھ رہا ہے، کعبۃ اللہ میں طواف کرنے والے سارا منظر دیکھ رہا ہے. وہ پرچی ہوا میں اڑتی اڑتی آئی اور اس کی جیب میں. پھر کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاس پرچی آ گیا. پڑھنا لکھنا تو آتا نہیں تھا. لوگوں کو دکھا بھائی دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس پرچی کی خصوصیت کیا تھی پتہ ہے؟ دونوں طرف سے لکھا ہوا تھا، سونے کے حروف سے لکھا ہوا تھا. اللہ اکبر. اور کیا لکھا تھا؟ پہلے 2 لکیر تھی، یا عبدی قد تقبلت حجک، اے میرے بندے تیرے رونے کو دیکھ کر، تیرے گڑ گڑانے کو دیکھ کر، تیرے عاجزی کو دیکھ کر میں نے تیرے حج کو قبول کر لیا. لیکن آگے کا جملہ اللہ فرماتے ہیں، آگے کے جملے میں لکھا وَبِكَ تَقَبَّلْتُ حَجَّ جَمِيعَ الْحُجَّاجِ، تیرے رونے اور تیرے گڑ گڑانے اور تیرے عاجزی اور تیرے اخلاص کو دیکھ کر اس سال جتنے لوگ حج میں آئے ہیں سب کے حج کو میں نے قبول کر لیا. یہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے. جب بندہ عاجزی سے، اخلاص سے، رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتا ہے تو یہ محبت. قد شغفها حبا، بھلے زلیخا فریفتہ ہو گئی، سب کچھ ہوا، لیکن اس کا فائدہ اس کو بعد میں چل کر ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح ہوا تو اس کے دل میں بھی اتنی محبت بس گئی کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جو رجحان تھا نا بالکل کم ہو گیا. کہا کیوں کم ہو گیا؟ کہا بس اللہ کی محبت دل میں آ گئی، اب بات ختم ہو گئی، جو پانا تھا وہ مل گیا اللہ کی طرف سے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر بندہ مانگتا ہے، اپنی لو لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ محبت بھی عطا فرماتے. اس کے بعد جب اللہ کی محبت ہمارے دل میں اترتی ہے نا تو بڑے سے بڑے کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، بڑی سی بڑی مصیبتوں کو جھیلنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور پھر عبادتوں میں وہ لذتیں آتی ہیں. حضرت فاطمہ کو کیا ضرورت تھی بھائی؟ اللہ کے رسول نے تو ساری بشارت دی تھی. فاطمہ بنت محمد یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اور حضرت فاطمہ کو آپ نے کیا فرمایا؟ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. صرف جنتی نہیں بلکہ جنتی عورتوں کی، اپنے زمانے کی جنتی عورتوں کی سردار ہے. لیکن سردی کے موسم میں، عرب کی سردی میں، بڑی راتوں میں حضرت فاطمہ نفل نماز کی نیت باندھتی ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور پہلی رکعت میں 25 پارے پڑھ لیے. کتنے؟ 25 پارے. حضرت فاطمہ نے کیا ضرورت تھی حضرت فاطمہ کو اتنی عبادت کرنا؟ دوسری رکعت میں 2 پارے پڑھ لیے. کتنے ہو گئے؟ 27 پارے. ادھر جیسے 27واں پارہ ختم ہوا، ادھر حضرت بلال کی اذان کی آواز کانوں سے ٹکرائی. سلام پھیرا اور اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں نے کتنی عبادت کی، میں نے 25 26 27 پارے 2 رکعت میں پڑھ ڈالے. نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے چیخ کر رونے لگی، اللہ تو نے رات کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ ہم 2 رکعت نماز میں نہیں پڑھ پا رہے. اللہ، یہ شکوہ تھا ان کا اللہ کے سامنے. آج ہمارے 3 پارے والے حضرات 10 دن میں تو سینہ تان کر چلتے ہیں بیچارے کہ ہم نے تو رمضان کا حق ادا کر دیا. 5 پارے میں پڑھ کر 6 دن کے اندر قرآن ختم کر لیا، ہم نے تو رمضان کا حق ادا کر لیا. بھائی دیکھیے، رمضان کی بے ادبی اور بے حرمتی مت کیجیے. یاد رکھیے اور کان کھول کر سن لیجیے، میرا خدا بڑا بے نیاز ہے. جو رمضان کی ناقدری اور بے حرمتی کرتا ہے، بے حرمتی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رمضان میں ناچ گانے مت کرو، ناچ گانے کرو گے تو بے حرمتی ہوگی، اور نمازیں چھوڑو گے تو بے حرمتی ہوگی. نماز پڑھنے والا بھی بے حرمتی کرتا ہے. یہ بہت سارا مذاق بنا کر رکھا ہے
کہ اگر آپ ٹھیک ہے، آپ کو مجبوری ہے، آپ کو سفر ہے، آپ کو کہیں جانا ہے، تو آپ نے ایک جگہ پر قرآن پورا ختم کر لیا، تو ایک سنت آپ نے ادا کر لی. اب دوسری سنت آپ کی زندگی کی باقی ہے رمضان کی، کہ آپ کو 20 رکعت تراویح روزانہ پڑھنی ہے جب تک چاند نظر نہ آئے، چاہے علم طرح سے پڑھ لو، وہ دوسری سنت ہے. تو دیندار لوگوں نے بھی مذاق بنا کر رکھا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے 6 دن میں قرآن ختم کر لیا، اب لگو کاروبار میں اپنے، پھر پورا 11 مہینے تھوڑی کمانے ملنا ہے، ابھی کمائیں گے جو کمانا ہے. ایسی نماز کے وقت میں حلال کمائی بھی حرام ہے، کان کھول کر سن لینا. اور قرآن کا فیصلہ ہے، کوئی حدیث کا بھی نہیں، علماء کا نہیں، کوئی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ کا قرآن کہتا ہے جب اذان کی آواز آ جائے کاروبار چھوڑ دے، وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی گھر کی طرف نکل پڑ نماز کے لیے. اگر کوئی بندہ اذان سے لے کر نماز ہونے تک حلال کاروبار کر رہا ہے، وہ اس کے لیے حرام ہے. اب بندہ تو سوچتا ہے میں نے حرام کمایا کہاں پہ، میں تو حلال کر رہا ہوں، میری دکان پر بیٹھا ہوں کاروبار کر رہا ہوں، لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں حرام کما رہا ہوں یہاں بیٹھے بیٹھے. اور ایک مسئلہ اور کان کھول کر سن لیجیے، حرام قطعی. حرام قطعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا پیسہ جس میں آپ نے کچھ بھی محنت نہیں کی، رشوت کا پیسہ، چوری کا پیسہ، ڈکیتی کا پیسہ، کسی کا غصب کیا ہوا پیسہ، وہ لے کر اگر آپ صدقہ کر رہے ہیں اور زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اسی وقت آپ ایمان سے باہر نکل جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہے، کان کھول کر سن لینا. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ حرام چیز کو بسم اللہ پڑھ کر حلال نہیں کیا، اس لیے ایمان سے نکل رہا ہے. میں نے حرام قطعی کا جملہ استعمال کیا، اس کو یاد رکھ لیجیے. قطعی حرام، اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں نا کہ ایمان سے باہر آدمی نکلتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں ایمان سے بہت سمجھتا ہے میں مسلمان ہوں. جیسا کوئی بندہ زنا کر رہا ہے، زنا کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے اور زنا کر رہا ہے، اسی وقت ایمان سے باہر نکل جاتا ہے. کوئی بندہ شراب کا گلاس پی رہا ہے، شراب پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پی رہا، اسی وقت ایمان سے باہر نکل جاتا ہے. 27 چیزیں ایسی ہیں، کبھی موقع ملے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کام کرنے کی وجہ سے بندہ اسی وقت ایمان سے باہر نکل جاتا ہے. اس لیے تو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ صبح میں مسلمان ہوگا، شام میں جنازہ اٹھائے گا تو کافر کا جنازہ ہوگا. رات میں مسلمان بن کر سوئے گا اور صبح میں جنازہ اٹھائیں گے تو کس کا جنازہ ہوگا؟ کافر کا جنازہ ہوگا. ایسی حرکتیں کی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے ایسی حرکت کی ہے. تو بہرحال قد شغفھا حبا، میں نے محبت پر بات کی. بڑے یہاں پر بات قرآن میں تذکرہ تو زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، لیکن بات میں نے تھوڑی اس لیے زیادہ کیا آپ حضرات کے سامنے کہ بات سمجھ میں آ جائے. ہم اللہ کی محبت سے بہت دور ہو چکے ہیں، ہم کوسوں دور نکل گئے. اللہ کا قرآن آواز لگا رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر. اللہ بار بار آواز لگا. اس لیے ہم سب مل جائے، اللہ کی طرف آ جائے، رجوع ہو جائے، واپس وہیں آ جائے جہاں بندہ جا کر گھوم کر وہیں آتا ہے، تو وہیں آ جائے، وہی ہمارا ٹھکانہ ہے. ہم اللہ کو منوائے، اللہ کو راضی کرے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج رات میں 11 بجے انشاءاللہ مسجد حسینیہ بھاٹینہ میں دعا کا پروگرام رکھا گیا. مسجد اقصیٰ کے حالات بڑے نازک ترین ہیں. آپ لوگ انفرادی طور پر بھی دعا کریں، آپ کے تہجد میں بھی ان لوگوں کو نہ بھولیں. حالات بڑے نازک ترین ہیں، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کے بدلے بھی بہت سارے مسائل حل کرتا ہے. اس لیے آج 11 بجے مسجد حسینیہ بھاٹینہ میں دعا کا پروگرام رکھا ہے. سارے حضرات پہنچنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال. اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو گناہ جان بوجھ کرے نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما. یا اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما. اللہ ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاہ کار، بڑے خطا کار، بڑے قصوروار، اللہ تیرے دربار کی قرار مجرم. اللہ ہم سب کے جرم عظیم کو معاف فرما.
یا اللہ رمضان کی برکات سے مالا مال فرما، اللہ رمضان کی برکات سے مالا مال فرما، ہم سے رمضان میں جو کوتاہیاں ہوئی اسے اپنے رحمت سے معاف فرما۔ اے مولا کریم ہمارے روزوں کو، نمازوں کو، زکوٰۃ لینے دینے کو قبول فرما۔ اے مولا تراویح پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ اے مولا کریم تہجد پڑھنے والوں کو قبول فرما، اعتکاف کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے مولا کریم تیرے دین کے راستے میں چلنے والوں کو قبول فرما۔ اے مولا کریم ہر طرح کے شرور، فتن، حادثات سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما۔ ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہ اسلامی نشانیاں، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ترکی کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ لبنان کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کو ظالموں کے ہاتھ سے آزاد فرما۔ اے مولا کریم جتنے ہمارے مساجد ظالموں کے ہاتھوں میں پھنسے ہیں سب سے آزاد فرما۔ ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہے اس کے قرض کی اپنے خزانے غیب سے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی مدد فرما۔ اے مولا کریم جو مسلمان جیل کی کوٹریوں میں باعزت ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ جو تیرے دین کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں ان کو دنیا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما۔ یا اللہ اسلامی ممالک میں آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرما۔ ہم مسلمانوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، یا اللہ میاں بیوی میں محبت نصیب فرما۔ اے مولا کریم اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔